قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، اس کا معنی اور مطلب بیان کرنے کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا اللہ نے کہیں اس کا معنی بیان فرمایا ہے، اللہ نے کہیں اس کی مراد کو بیان کیا ہے۔ اگر کہیں بیان کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اس کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے نہیں ملایا، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ یہاں جو ہے یہی لوگ امن پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ ظلم تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، مومنین سے بھی ہوتا ہے۔ ظلم کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی بیان کیا گیا وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ایک چیز کو اس کے علاوہ دوسرے مقام میں رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور چھوٹا موٹا ظلم جو ہے یہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، مومنین سے بھی ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ظلم کے ساتھ اختلاط ہو جائے، ایمان کا اختلاط مل جائے اگر ظلم کے ساتھ، تو پھر کیا ہو کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، یہ معنی نکلتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں کون لوگ ایسے ہیں جو ظلم نہیں کرتے؟ کسی نہ کسی درجے کا ظلم ہو جاتا ہے نا؟ کوئی بالکل منزہ اور پاک ہم نہیں ہیں، چھوٹا موٹا تو ظلم ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ جب ہو گیا تو اس کا ایمان کامل نہیں، وہ مسلمان کامل نہیں۔ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت دیکھو۔ اس آیت میں اللہ ظلم کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اوپر کی آیت میں جو ظلم بیان کیا گیا وہ ہر ایک ظلم نہیں ہے، بلکہ شرک والا ظلم، کفر والا ظلم ہے۔ ظلم سے عام معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یہ مراد ہے۔ اور اس آیت کا معنی دوسری آیت میں بیان کیا گیا، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی تفسیر کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا۔ سب سے پہلا ماخذ یہی ہے نا؟ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جن پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اب یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جنہیں کہا جاتا ہے منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا۔ وہ منعم علیہم کون ہیں؟ جن کے تعلق سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پہ ہم کو چلا۔ بار بار یہ سوال کرنے کا حکم دیا گیا نماز میں، ہر نماز میں، ہر آیت میں پڑھے جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں یہ آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے گویا کہ تمہیں اس طرح دعا مانگو کہ سیدھا راستہ اللہ بتا دے۔ اور جن پر انعام اللہ کا ہوا ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا، یہ دعا مانگو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کی دوسری آیت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ منعم ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں،
شہداء ہیں، صالحین ہیں، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہ معنی، اس آیت کا معنی ہمیں دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا مقصد۔